السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخر یہ کام کیسے کرتی ہے، اس کی بیہائنڈ جو سسٹم ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ موبائل پر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی حصے کا نقشہ کیسے نکال لیتے ہیں، کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے شہر کی سڑک دیکھ سکتے ہیں، کسی دکان کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، کسی جگہ میں جانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کیا وقت لگے گا یہ معلوم کر سکتے ہیں، اور بعض جگہوں پر سڑکوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ خود وہاں موجود ہوں۔ آخر گوگل میپس کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دنیا میں لاکھوں سڑکیں، شہر، گاؤں، پل، عمارتیں اور ہزاروں مختلف مقامات ہیں، تو آخر اس کے پاس ان سب کی معلومات کیسے ہوتی ہے؟ آج ہم اس دلچسپ سوال پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے موبائل میں موجود ایک چھوٹا سا نقشہ حقیقت میں ہی بہت بڑا سسٹم ہے۔ چلیں دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گوگل میپس میں صرف ایک نقشہ نہیں، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل میپ صرف ایک سادہ نقشہ نہیں ہے۔ اس میپ کے اندر دنیا کے مختلف علاقوں کے بارے میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اس نے پہلے سے ڈیٹا اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے، مثلاً سڑکیں کہاں موجود ہیں، کون سا راستہ کس جگہ جاتا ہے، مختلف مقامات کہاں موجود ہیں، بعض کاروباری جگہیں کہاں ہیں، کچھ جگہوں کی تصاویریں اور بہت سی دوسری جغرافیائی معلومات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معلومات کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے جمع کرتا ہے یہ؟ اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اوپر سے زمین کی تصاویر کیسے حاصل کی جاتی ہے، یعنی فضا سے کیسے ہم زمین کی تصویر کیپچر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے علاقوں کی تصاویر اوپر سے حاصل کی جاتی ہے۔ ان تصاویر کی مدد سے زمین کی سطح، سڑکیں، عمارتیں اور دوسرے بڑے مقامات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ نے گوگل میپس میں شاید سیٹلائٹ والا نقشہ بھی دیکھا ہوگا۔ جب آپ عام نقشے کی بجائے سیٹلائٹ والا منظر کھولتے ہیں تو آپ کو زمین سے اوپر نظر آتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کوئی علاقہ حقیقت میں کیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن صرف اوپر سے تصاویر لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی سڑک پر جانا ہے تو صرف اوپر سے سڑک دیکھ کر راستے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے یہاں ایک اور دلچسپ نظام آتا ہے، سڑکوں کی تصاویر کیسے بنائی جاتی ہے۔ دوستو، گوگل میپس کی ایک بہت دلچسپ سہولت اسٹریٹ ویو ہے۔ کچھ علاقوں میں خاص گاڑیوں پر کیمرے لگا کر سڑکوں اور اس کے آس پاس کے ماحول کی تصاویریں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ عام تصاویر نہیں ہوتی، بلکہ ایسی تصاویر ہوتی ہیں جہاں مختلف سمتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب کسی جگہ کا اسٹریٹ ویو کھولتے ہیں تو آگے، پیچھے اور اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی شہر میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں اور اسے پہلے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں۔ بعض جگہوں پر اسٹریٹ ویو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گوگل میپس کو سڑکوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب ایک اور سوال، اگر کسی علاقے میں بہت ساری سڑکیں ہیں تو گوگل میپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی سڑک کہاں جاتی ہے؟ اس کے لیے مختلف نقشوں، جغرافیائی معلومات، سڑکوں کے اعداد و شمار اور دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان معلومات کو بہتر اور درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا ایک جگہ کھڑی نہیں رہتی۔
وہ ترقی کر رہی ہے۔ آج جو سڑک موجود ہے ضروری نہیں کہ کچھ سال بعد وہ بالکل اسی طرح موجود ہو۔ اس کی جگہ نئی سڑک بن سکتی ہے، سڑک کا راستہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس جگہ پل بن سکتا ہے، اس جگہ کو کوئی کاروباری جگہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نقشے کی معلومات کو مستقبل میں بہتر اور تازہ رکھنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے گوگل میپس ہمیں راستہ کیسے دکھاتا ہے۔ راستہ تلاش کرنا۔ فرض کریں آپ اپنے گھر سے کسی ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے۔ اب گوگل میپ کھولتے ہیں، اپنی موجود جگہ دیکھتے ہیں اور منزل کا نام لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ راستے صرف اندازے سے نہیں دکھائے جاتے۔ نقشے میں موجود سڑکوں دوسری معلومات کو استعمال کر کے مختلف جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سا راستہ کم وقت میں آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے یا کون سا راستہ آپ کے لیے مناسب ہے، کون سی سڑک بہتر ہے۔ بعض حالات میں موجودہ ٹریفک کی معلومات بھی راستے کے وقت اور تجویز پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک راستہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن نقشہ دوسرا راستہ زیادہ بہتر بتاتا ہے، کیونکہ صرف فاصلہ ہی اہم نہیں ہوتا بلکہ راستے کی حالت ٹریفک بھی فرق ڈال سکتی ہے۔ ٹریفک کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے۔ اگر کسی سڑک پر بہت زیادہ گاڑیاں موجود ہوں تو اس راستے پر سفر میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ نقشے میں دستیاب ٹریفک سے متعلق معلومات کی مدد سے بعض اوقات یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی راستے پر سفر کا وقت بڑھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو نقشے پر مختلف راستوں کے ساتھ مختلف اندازاً وقت نظر آ سکتا ہے۔ مثلاً ایک راستہ 20 منٹ کا دکھائی دے سکتا ہے جبکہ دوسرا 30 منٹ کا، لیکن یاد رکھیں یہ وقت بالکل درست نہیں ہوتا۔ ٹریفک اچانک بڑھ سکتی ہے، سڑک بند ہو سکتی ہے، راستے میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نقشہ مسلسل تبدیل کیوں ہوتا رہتا ہے؟ اب اس پر بات کریں گے۔ دوستو یہ بات اہم ہے۔ گوگل میپس کا نقشہ ایک مرتبہ بنا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں ہر روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، نئی سڑکیں بنتی ہیں، پرانے راستے تبدیل ہوتے ہیں، نئے پل بنتے ہیں، نئی دکانیں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، نئی مارکیٹ بنتی ہیں۔ کچھ مقامات اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، یعنی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کا نقشہ وہاں سے ختم کر کے مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نقشے میں موجود معلومات کو وقتاً فوقتاً بہتر اور تازہ دکھایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ سب ہمارے موبائل فون تک کیسے پہنچتا ہے۔ اب ذرا غور کریں۔ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں بے شمار سڑکیں اور مقامات ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹے سے موبائل پر یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ نقشہ کھولتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا کا سارا ڈیٹا ایک ہی ساتھ اپنے موبائل میں محفوظ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جس علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں، نقشہ اسی کے متعلق معلومات اور نقشے کا منظر آپ کو دکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ چند لمحوں میں پاکستان سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب جدید کمپیوٹر نظام، نقشوں، معلومات اور انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ سب سے حیران کن بات، اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ آپ موبائل نکالتے ہیں، نقشہ کھولتے ہیں، اپنی جگہ دکھاتے ہیں یا پھر دنیا کے کسی دوسرے ملک کا نام لکھتے ہیں، تو چند لمحوں بعد آپ کے سامنے ہزاروں میل دور ایک جگہ کا نقشہ آ جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ وہاں کی سڑکیں اور ارد گرد کا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ ہم جس چیز کو روزانہ چند انگلیوں کی مدد سے استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی مقدار میں معلومات، تصاویر، نقشے، نظام اور مختلف ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگلی مرتبہ جب آپ گوگل میپس کھولیں تو اپنی چھوٹی سی لوکیشن نہ دیکھیں۔ یاد رکھیں وہ صرف ایک نشان نہیں بلکہ ایک بہت بڑے نظام کا نتیجہ ہے۔
تو دوستو، آج ہم نے جانا کہ گوگل میپس دنیا کا نقشہ صرف تصاویروں کی طرح نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کے ساتھ ایک دوسرے ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ موسم کی پیش گوئی کیسے کی جاتی ہے، یعنی ہمیں موسم کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے موبائل میں موسم دیکھتے ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے، کل موسم گرم ہوگا یا آنے والے دنوں میں آندھی آ سکتی ہے، لیکن آخر موسم کے بارے میں اتنا پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یا کوئی شخص آسمان کو دیکھ کر یہ سب کچھ بتاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی جدید ٹیکنالوجی کام کرتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں جانیں گے کہ موسم کی پیش گوئی کیسے کی جاتی ہے، بارش کا پہلے سے اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، اور موسم کا حال بتانے میں سیٹلائٹ اور کمپیوٹر کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں آپ کا اندازہ ہوگا کہ موسم کی پیش گوئی کرنا حقیقت میں کتنا مشکل اور دلچسپ کام ہے۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے موسم کی معلومات کہاں سے آتی ہے؟ دوستو، موسم کی پیش گوئی صرف آسمان کو دیکھ کر نہیں کی جاتی، اس کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت زیادہ معلومات جمع کی جاتی ہے۔ مثلاً ہوا کا درجہ حرارت کتنا ہے، ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے، ہوا کا دباؤ کتنا ہے، نمی کتنی ہے، بادلوں کی صورتحال کیا ہے۔ یہ معلومات مختلف آلات اور موسمی مراکز سے حاصل کی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ درست معلومات ہوں گی، ماہرین کے لیے موسم کا اندازہ لگانا اتنا ہی بہترین ہوگا۔ سیٹلائٹ موسموں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آتے ہیں ایک بڑی دلچسپ چیز کی طرف، موسمی سیٹلائٹس۔ زمین کے گرد مختلف سیٹلائٹس موجود ہیں جو زمین اور اس کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں اور وہ سگنل واپس زمین پر بھیجتے ہیں۔ یہ بادلوں، طوفانوں اور موسم کے مختلف نظاموں کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مثلاً اگر سمندر کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان بن رہا ہے تو سیٹلائٹ کی مدد سے اس کی حرکت اور تبدیلیوں پر نظر رکھنے میں مدد ملتی ہے اور وہ سگنل زمین پر بھیجے جاتے ہیں، اور اسی طرح ایسی ناگہانی آفات سے پہلے ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے۔ موسم کے غبارے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، موسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بعض جگہوں پر خاص موسمی غبارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ غبارے فضا میں اوپر جاتے ہیں، وہاں موجود درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ، نمی اور دوسری معلومات کو ناپنے والے آلات لے کر جاتے ہیں۔ اس سے ماہرین کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ زمین کے اوپر مختلف بلندیوں پر فضا کی صورتحال کیا ہے۔ یہ معلومات موسم کے ماڈلز کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا کرتا ہے۔ اب اصل دلچسپ حصہ ہے۔ موسم کے بارے میں صرف معلومات جمع کرنا کافی نہیں، ان معلومات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کام میں طاقتور کمپیوٹر اور موسمی ماڈل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ماڈلز موجودہ موسم کی معلومات کو استعمال کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں موسم کی کیا صورتحال ہوگی اور اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہوا کس سمت کی طرف جا رہی ہے، بادل کہاں بن رہے ہیں، بارش کے امکانات کہاں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ موسمی پیش گوئی 100% درست نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بارش کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ موسم کے ماہرین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے؟ اس لیے فضا میں موجود نمی، بادلوں کی صورتحال، ہوا کا دباؤ، درجہ حرارت، دوسرے عوامل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر مختلف معلومات سے یہ اندازہ ہو کہ ہوا کا دباؤ کسی علاقے میں بارش کے لیے مناسب حالات بن رہے ہوں تو بارش کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بارش کا 70% امکان لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے علاقے میں 70% بارش ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مخصوص اندازے کی نمائندگی کرتا ہے کہ موسم کے ماہرین اور پیش گوئی کے نظام مختلف معلومات کی بنیاد پر تیار کرتے ہیں۔
طوفان کا پہلے سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ بڑے طوفانوں کے معاملے میں موسم کی نگرانی اور پھر بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹس، زمین پر موجود آلات، سمندری معلومات اور دوسرے ذرائع سے طوفان کی حرکت اور شدت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔